अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम रूटीन से, रिवायत से ज़रा सा हट कर ज़रा सा मुख्तलिफ है। आपने एक टर्म सुनी होगी, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप क्या है और फैसलाबाद में थाना खुर्डियावाला की हदूद में एक हनी ट्रैप गैंग पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया। नाज़रीन किराम, एक पंजाबी कहावत है, जिदों तक लालची जींदा ठग भुखा नहीं मरदा। इसका क्या मतलब है और हनी ट्रैप का इस मुहावरे से क्या लिंक है? हनी ट्रैप में मौजूद ख़वातीन, इन गैंग्स में मौजूद ख़वातीन किस तरह से अपने टारगेट्स को सेलेक्ट करती हैं, किस तरह से विक्टिम को ट्रैप किया जाता है? क्या सोशल मीडिया का इसमें कोई किरदार है? क्या सोशल मीडिया के थ्रू हनी ट्रैप किया जाना मुमकिन है? क्या सादा लोगों को ये लोग डायरेक्ट ट्रैप करते हैं या फिर कोई ऐसा नेटवर्क है जिसके ज़रिए इंसान की वर्थ मालूम करके स्पेशली उसे टारगेट किया जाता है? शाहिद नामी शख्स खुर्डियावाला में कैसे हनी ट्रैप हुआ? कौन सा गैंग था? कितनी ख़वातीन इसमें इन्वॉल्व थी? मर्द हजरात इस गैंग में क्या काम करते थे? और जब विक्टिम इनके जाल में फंस जाता तो फिर ये उसके साथ क्या सलूक करते थे? उसकी मोबाइल ऐप्स किस हद तक गैर महफूज होती थी? ये सब सवालों का जवाब आज का प्रोग्राम आपको देखने के बाद ज़रूर मिलेगा और यकीनन आप भी हनी ट्रैप से महफूज रहेंगे। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना खुर्डियावाला के अंदर और एक लंबी फहरिस्त है पुलिस की कारकर्दगी की। जहां हम एक तरफ पुलिस पे तनकीद करते हैं और जहां हक बजानिब होता है ज़रूर तनकीद करते हैं, लेकिन वहीं पे जब पुलिस अपना काम मेहनत, पेशा वाराना महारत और ईमानदारी से करती है तो उसे एक्नॉलेज भी किया जाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, आपने एक टर्म सुनी होगी, हनी ट्रैप। थाना खुर्डियावाला ने एक ऐसा गैंग अरेस्ट किया जो लोगों को हनी ट्रैप करता था और फिर उसके बाद ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरता था। क्या वाक़यात थे, किस तरीके से ये गैंग रिपोर्ट हुआ, किस तरीके से पुलिस ने हिकमत अमली अपनाते हुए इनको अरेस्ट किया और अब इनका क्या स्टेटस है और इसके अलावा क्या क्या कारकर्दगी है? हमारे साथ मार गुलजार सपरा मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है और एक लंबी फहरिस्त है। मैंने गुलजार भाई से दरख्वास्त की कि आप अपना रिकॉर्ड अपने हाथ में रखिए ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि एक मुख्तसर टाइम फ्रेम में चंद दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर क्या क्या ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो खुर्डियावाला पुलिस ने की हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि मासूम सादा लोगों को पहले ट्रैप किया जाता है, किसी तरीके से उनको जो है वो कांटेक्ट किया जाता है, फिर उनको बुलाया जाता है। ये क्या केस था, रिपोर्ट कैसे हुआ और फिर कैसे आपने इस पर हिकमत अमली अपनाई? जी शाह भाई, जैसे ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल इसी तरह ही मैं आपको ये सारी डिटेल बताता हूँ। ये 17/3 को शाम 6 बजे हमें 15 कॉल मसूल होती है। वो कहते हैं कि जी हनी ट्रैप गैंग है, उसने पहले कॉल की है विक्टिम को। विक्टिम शाहिद है और वही मुद्दई मुकदमा है। उसको ये तानिया और सुमेरा 2 लड़कियाँ 478 गाफ पे पीछे इनका बाई गाँव बताया जाता है और उधर ये मक्कुआना में रिहाइश पजीर हैं। ये आर्जी जैसे इनका ये पेशावर हैं, प्रोफेशनल हैं, इधर ये रेंट पे रिहाइश पजीर थी। इन्होंने शाहिद को कुछ दिन पहले कॉल की, ट्रैप करना शुरू कर दिया और ये जिस दिन इंसिडेंट होता है मोरका 17/3 को ही, इन्होंने इसको मक्कुआना में बुलाया। मक्कुआना बुलाने के बाद इन्होंने उसको कमरे के अंदर जब ये एंटर हो गया तो पीछे से इनके जो बाकी गैंग के मेंबरान हैं, जो मेल मेंबरान हैं, उनमें एक अली है, रफ़ाकत है, एक और इनका तीसरा जो मेंबर साजिद है, ये आ गए। इन्होंने उसके बाद ये जो विक्टिम है मुद्दई मुकदमा, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, टॉर्चर किया इसको बुरी तरह से। अच्छा, उसके बाद इन्होंने तो कहा कि हम ये आपकी जो वीडियोज़ हैं, ये आपकी जितनी ये एक्टिविटीज़ हैं इलीगल, हम इसको ये सोशल मीडिया पे चढ़ा देंगे। अच्छा, उसको उधर बुला के और बाकायदा जैसे ट्रैप किया जाता है और फिर जैसे हम कहते हैं कि एकदम से एक फेक रेड टाइप ऊपर बंदे आ जाते हैं कि जी ये क्या गैर अखलाकी काम हो रहा है और उसके साथ वीडियोस बन जाती हैं और वो क्योंकि विक्टिम उस वक्त इतना घबराया हुआ होता है कि उसको समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो गया। इन्होंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बाकायदा ताकि इसको बाद में ब्लैकमेल भी किया जा सके। जी बिल्कुल, ये जब ये सब कुछ कर लिया उसके बाद फिर वो बंदा जो था वो विक्टिम घबरा गया। फिर इन्होंने उससे पैसों की डिमांड शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आपको इस सूरत में हम छोड़ेंगे कि हमें इसके एवज जो है वो हमें आप बता दें। ज़ाहिर ये फिर जब ये एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बाद एक्सटॉर्शन होता है उसके। अच्छा, इसके मोबाइल में थे, इसके अकाउंट में ये 45,000 थे।
وہ انہوں نے اپنے اس کا جو پاسورڈ ہے وہ پوچھ کے اپنے موبائل میں اپنے جو ان کا تھا ڈیٹا اس میں شفٹ کیے ہیں پیسے. یہ تو مطلب ایک جو ماسٹر کرمنلز ہوتے ہیں یہ ان کا پیٹرن ہے کہ ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. وہ ایک وکٹم کو پکڑتے ہیں, اس کا موبائل ایکسیس کرتے ہیں اور اس میں سے اس کے اکاؤنٹ میں سے ڈائریکٹ اپنے طرف جو ہے پیسے ٹرانسفر کر لیے. اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیدہ دلیر ٹائپ کے جو کرمنلز ہیں یہ وہ ہیں. جی بالکل بالکل ایکسپرٹ بھی ہیں اور یہ پروفیشنل بھی ہیں اور ان کا یہ پیشہ ہے. تو اس کے بعد یہ گلزار بھائی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو آپ نے خواتین بتائی ہیں آپ نے کہا کہ پیشہ ور, آپ نے پھر بعد میں ان کا ریکارڈ چیک کیا, یہ کوئی ان کا پہلے سے بھی ریکارڈ موجود تھا ایسا؟ جی بالکل ریکارڈ ہے اور یہ جوڈیشل ہوئی ہیں, بیل آؤٹ تھیں, اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. تو جب ہمیں اطلاع ملتی ہے ہم موقع پہ گئے, اس کے بعد ہم نے جو تھا موقع دیکھا, کرائم سین پر ریزرو کیا, مدعی کی اپلیکیشن لی, اس کے اوپر فوری طور پر ایف آئی آر کا اندراج کیا. فردر ہم نے ریڈنگ ٹیمیں تشکیل دیں. ریڈ کے دوران ہم نے پھر یہ 2 جو عورتیں تھیں ان کو اور ایک جو بندہ تھا اس کو پکڑ لیا. باقی جو ہیں اس کے لیے ریڈ کر رہے ہیں ہم لوگ اور انشاءاللہ وہ بھی پکڑے جائیں گے. ان قریب انشاءاللہ یہ پورے کا پورا گینگ جو ہے یہ پولیس کی حراست میں, زیادہ تر جو اس کے ممبرز ہیں وہ حراست میں لے لی گئے ہیں. گلزار بھائی آپ نے ان سے انٹیروگیٹ کیا, کیا طریقہ کار کیا اپناتے تھے, یہ اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو کیسے چوز کرتے ہوں گے, یا رینڈم مطلب ہوتا ہے کہ ان کا کوئی جو جیسے میل ممبرز ہیں وہ کسی کو سلیکٹ کرتے ہوں گے, کسی دکاندار کو, کسی ایسے شخص کو, اس سے سلام دعا بنا کے پھر اپنی خواتین کے کوئی ظاہر ہے کوئی طریقہ تو اپناتے ہوں گے, کوئی سوشل میڈیا پہ کسی کو دیکھتے ہوں گے, اس کا کانٹیکٹ نمبر حاصل کرتے ہوں گے, کچھ تو ان کے طریقہ کار ہوں گے کہ یہ ہم نے اس شخص کو پکڑنا ہے, ٹارگٹ کرنا ہے, پھر اس کو اپنے جال میں پھنسانا ہے اور ہنی ٹریپ کر کے پھر لے کے آ کے بلیک میل کرنا. یہ رینڈملی کالز کرتے ہیں بندے کو اور اس میں جو ٹریپ ہو جاتا ہے ان کے جو نرگے میں آ جاتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں. موسٹ آف دا پیپلز جو ہے وہ ان کے نرگے میں نہیں آتے, لیکن جو شریف ہیں, سادہ لو قسم کے لوگ ہیں تو وہ ان کے نرگے میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر وہ یہ کرتے ہیں. تو یہ ایک انسیڈنٹ تھا جس میں ہمیں بڑی کامیابی ملی, ہمیں بروقت اطلاع موصول ہوئی اور ہم نے ریڈ کیا اور ایک بندہ ہمارے پاس ابھی لاک اپ میں ہے, وہ ریمانڈ پہ چل رہا ہے. اچھا, یہ انہوں نے کوئی کنفیس تو کیا ہوگا کہ یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں, یہ کتنے لوگوں کو ابھی تک جو ہے یہ ٹریپ کر کے بلیک میل کر چکے ہیں؟ یہ پہلے تو جوڈیشل ہوئے تھے, جیل گئے تھے, اس کے بعد یہ آئے ہیں. تو ابھی انہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے, کوئی زیادہ اتنی کارروائیاں نہیں ہیں کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان کے شکار میں آتے ہی نہیں ہیں. یہ کم و بیش ہی ہوتا ہے کوئی بندہ ان کے یہ نرگے میں آ جائے. دوسرا ان کا جو آپس میں لنک ہے, جیسے میل بھی ہیں اس گینگ میں, یہ فیمیل بھی ہیں, یہ کیا آپس میں فیملی ممبرز بھی ہیں یا رینڈم ہے کہ ایک خاتون کہیں سے ہے, ایک خاتون کہیں سے ہے, ایک میل کہیں سے, ایک میں کیا یہ وہ جو فیملی ڈرامہ ٹائپ ہوتا ہے وہ ہے, یا یہ رینڈم لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ گینگ چلا رہے ہیں؟ نہیں, فیملی ممبرز نہیں ہیں, یہ دونوں جو ہیں آپس میں یہ فرینڈ ہیں, یہ دونوں عورتیں جو ہیں, اور اس کے بعد ایک ان کا ہسبینڈ ہے اور باقی بھی اس طرح کے ہیں کہ ان کے جو یہ ریلیشن والے ہیں یا اس طرح کے, مطلب مختلف کرمنل مائنڈڈ لوگ مل کے ایک گینگ بنایا ہوا تھا اور وہ سادہ لوگوں کو لوٹتے تھے. کیا جو ان کے اکاؤنٹس وغیرہ تھے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ شواہد جو پروڈیوس کرنے ہیں وہ ہیں اتنے اسٹرانگ کہ ان کو ہم ایسی سزا دلوا سکیں کہ آئندہ یہ کسی کو ٹریپ نہ کر سکیں اور کوئی آئندہ کوئی شاہد جو ہے ان کا نشانہ نہ بن سکے؟ جی ہم انشاءاللہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے. جتنے شواہد ہیں, جتنے ایویڈنس ہیں, ان کو اچھے طریقے سے کیس تیار کر کے پروسیکیوشن بھجوائیں گے. ان کے جو اکاؤنٹس وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی ہم یہ تحریک کر رہے ہیں کہ ان کو بلاک کروایا جائے, اور اس کے علاوہ جو ان کی سمز وغیرہ ہیں ان کی ڈیٹیل لے رہے ہیں, یا ان کے جو مزید جو ان کے ممبرز ہیں ان کو بھی ہم ٹریس کر رہے ہیں کہ کون کون اور ہے اور ان کو اپریہنڈ کیا جائے. گلزار بھائی, یہ ایک بڑا نیٹ ورک تھا, بڑا گینگ تھا جسے آپ نے کریک کیا, جسے آپ نے اریسٹ کیا. اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے. یہ وہ عید کے دن تھے جن دنوں میں لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ اس علاقے میں بہت سارے واقعات ایسے رپورٹ ہوئے, کہیں کوئی اقدام قتل کا واقعہ پیش آ گیا, کہیں کوئی مرڈر ہو گیا, آپ نے وہ ایک مرڈر کے ملزمان کو اریسٹ کیا, ایک اقدام قتل تھے, ایک کسی گاؤں میں کوئی فائرنگ ہوئی تھی. بتائیے گا یہ کیا کارروائیاں آپ نے سیکوینس وائز کی؟ ایک گاؤں تھا جس میں 2 گروپس میں لڑائی ہوئی تھی, وہ کیا واقعہ تھا اور ان کے ملزمان کا کیا بنا؟ کیا آپ نے کوئی اریسٹ کیے ہیں یا ابھی تک وہ پولیس کی پہنچ سے دور ہیں؟ جی بالکل, جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں عید کا تیسرا دن تھا اور ہمارا وہ کافی مصروف گزرا. ادھر ہمیں ایک تو یہ تھا کہ ادھر 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی, 2 پارٹیوں میں. ادھر ایک بندہ مضروب تھا تو اس کے جو ملزمان تھے 3, وہ ہم نے انسیڈنٹ کے کچھ ہی دیر بعد تینوں گرفتار کر لیا, اور بھاگنے کا موقع نہیں دیا؟ بالکل بھی نہیں, اور ان سے ویپن بھی برآمد ہو گیا, وہ بھی ریمانڈ پہ ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ 4 پاندیاں والا ہے, ادھر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا تو ادھر بھی ہم گئے, بر وقت کارروائی کی, ادھر سے بھی بندے پکڑ لیے ہم نے, اور
काफ़ी सारे बंदे अभी भी हैं जो हमने रेड करके पकड़े। वहाँ पे भी कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई फायर आर्म इस्तेमाल हुए, या फिर क्योंकि गाँव देहात में अक्सर ऐसा होता है कि खून रेजी ज़रूर होती है लेकिन वहाँ पे फायर आर्म कम इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर डांग सोटे का जिसे कहते हैं इस्तेमाल ज़्यादा होता है। किस टाइप की ये लड़ाई थी और मुलजिमान जो हैं वो कितनी देर में पकड़ लिए? वो जो लड़ाई थी वो असल में थी दोनों ग्रुपों की, ये रिश्तेदार ही हैं, रिलेटिव्स हैं। तो जैसे उनकी पहले होती है समटाइम्स ये हल्की फुल्की थी, उसके बाद फिर वो बड़ी मेन डांग सोटा भी था और ये कह लें कि थोड़ा बहुत वेपन भी था। तो वो हमने वेपन रिकवर किया है और बाकी ग्रुप के जो उनके जो मुलजमान हैं उनके लिए हम रेड कर रहे हैं, टीमें भी तश्कील दी गई और इंशाल्लाह वो भी जल्दी पकड़ लेंगे। इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है, हमने 9C के ऊपर काफ़ी क्रैकडाउन किया हुआ है। मैं आपसे ये सवाल करने वाला था गुलजार भाई कि ईद के जब दिन आ रहे होते हैं तो जो मनशियात के आदी लोग हैं वो इस तलाश में होते हैं कि हमें कोई सप्लायर मिले, और जो सप्लाई करने वाले हैं वो अपनी दिहाड़ी लगाने के, ईद बनाने के चक्कर में सरगर्म होते हैं। और फैसलाबाद पुलिस ने ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है मनशियात के ख़िलाफ़, तो बाकायदा एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है। आपने इनकी ईद नहीं लगने दी? बिल्कुल जी, जैसे हमारे RP साहब का ये स्पेशल इनिशिएटिव है कि मनशियात जो है उससे हमने माशरे को पाक करना है। इसके तहत हमने इस रवा माह मार्च में देख ले हमारे खोड़ियावाला में कसीर तादाद में हमारे 9C के, 9B के, इसके अलावा 3/4 की FIRs हैं और जो अभी तक नहीं पकड़े गए उनके लिए हम रेड भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इनको ख़त्म करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये मनशियात को ख़त्म करना हमारे अफसरान का, जनाब IG साहब का हमारा विजन है और हम ये इसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। क्या गुलजार भाई टारगेट सेट किया हुआ है कि कितनी स्पीड से काम करना है कि एक वो जो लिस्ट होती है किसी भी पुलिस स्टेशन की पेंडिंग मुकदमात की, एक होता है, अल्लाह ताला कामयाबी देता है, इंसान मेहनत करता है, तो किस स्पीड से मेहनत जारी है कि इस टारगेट को 0-0 करना है? देखें, ये जो आप पेंडिंग मुकदमात कह रहे हैं उसमें जो हमारे मुजरमान इश्तिहारी पेंडिंग है, POs हैं, उसके ऊपर हम स्पेशल जो क्रैकडाउन कर रहे हैं। जो तो हमारे POs पकड़े जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो नहीं पकड़े जा रहे, जो भी उन POs को या उन मुलजिमान को पनाह देता है, हम उनको पकड़ के उनके ऊपर 216 की FIR दे रहे हैं। और ये कितना टाइम फ्रेम है, हम कितना टाइम फ्रेम देते हैं कि जी हम इंशाल्लाह इसको 0-0 पे ले आएंगे? जी हम इंशाल्लाह ताला, देखिए ये क्राइम ख़त्म तो नहीं हो सकता, जब तक इंसान है क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हम जिस स्पीड से या जिस विजन के तहत काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला हमें जल्द कामयाबी होगी। और ये आपको बताता चलूँ कि एक PO था 2021 का, 302 का, वो मुझे नहीं चल, उसने बंदे को कत्ल किया और बाहर चला गया। तो हमने उसको रेड वारंट्स के ज़रिए उसको वापस लेके आए अभी इसी मंथ मार्च में। और बाकी जितने मुलजमान इस तरह के हैं कि जो हमारी पहुंच से बाहर चले गए हैं, जो अब्रॉड चले गए हैं, फॉरेन हैं, उनके लिए हम रेड वारंट्स और इंटरपोल्स के ज़रिए हम तहरक कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी हम वापस लेके वो तो बड़े सुकून से बैरून मुबालक में रह रहे होंगे, बड़े पुरतयुश किस्म की लाइफ के, अभी हमें पाकिस्तान से कौन लेने के लिए आएगा, तो आपने उन लोगों के गिरद भी घेरा तंग किया हुआ? जी शोएब साहब, बिल्कुल इस तरह ये कि जो बंदे ये समझते हैं कि हम उधर चले गए हैं उनके लिए एक तरीक़ाकार है, और वो जो लीगल तरीक़ाकार है हम उसको अडॉप्ट करके इंशाल्लाह ताला कुछ मुलजमान को ले आएँ और बाकी को भी ले आने में कामयाब हो जाएंगे जल्द अज जल्द। आपके लिए, आपकी टीम के लिए मुबारकबाद है, नेक तमन्नाएँ हैं, दुआएं। नाज़रीन किराम, सब इंस्पेक्टर मार गुलजार सपरा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना खुड़ियावाला हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे खुड़ियावाला ने हनी ट्रैप का एक गैंग ना सिर्फ क्रैक किया बल्कि उसके ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो हिरासत में ले लिए। इसके अलावा गुलजार भाई ने जैसे एक तवील फहरिस्त बताई कि चंद ही दिनों में थाना खुड़ियावाला ने न सिर्फ मनशियात फरोश बल्कि इक़दाम कत्ल जैसे संगीन मुकदमात को साथ साथ निपटाया और मेक श्योर किया कि ये ईद पुरअमन गुजरे। और थाना खुड़ियावाला पुलिस इस पे कारबंद है कि यहाँ पे जराइम पेशा अफराद के लिए कोई जगह नहीं। खबरदार, कहीं आप भी किसी तरीके से हनी ट्रैप का शिकार तो नहीं हो रहे। जी हाँ, फैसलाबाद में थाना खुड़ियावाला की हुदूद में पुलिस ने एक ऐसा हनी ट्रैप गैंग क्रैक किया और अरेस्ट किया जो लोगों को हनी ट्रैप करता था। इसमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल थे जो अपना टारगेट चुनते, उसके साथ कांटेक्ट बनाते, ख़वातीन के ज़रिए फिल्म मिलने के लिए बुलाते और फिर उसकी नाजेबा वीडियोस बनाकर तशद्दुद भी करते, ब्लैकमेल करके पैसे भेंटते। क्या तरीक़ाकार था, कौन लोग थे ये, कहाँ रिहाइश पजीर थे,
कैसे पुलिस इन तक पहुंची, जानने के लिए टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना खुड़ियावाला में, और हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आतिफ खिची मौजूद हैं, SHO हैं थाना खुड़ियावाला के। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, ये लोगों को बहला फुसला कर जाल में फंसाकर लूटने का बहुत पुराना इनका है, अब मॉडिफाई कर लिया इन लोगों ने खुद को मीडिया, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। ये क्या गैंग था, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर कैसे आपकी गिरफ्त में आया? जी बिल्कुल शुएब भाई, ये इधर एक गैंग है मकवाना में, इसमें 2 औरतें हैं और 4-5 इसमें मर्द शामिल हैं। ये लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए बुलाते हैं, उनसे कॉलें पहले औरतें जो हैं उनसे बातचीत करती हैं, जब उनको अपने जाल में फंसा लेती हैं तो उनको अपने घर बुलाती हैं। वहाँ जब वो आ जाते हैं तो उनसे बातें वगैरह करती हैं, उसके बाद उनके मर्द आ जाते हैं उधर, वो उनके पारचात वगैरह उतार देते हैं, उनको बरहना करके नंगा करके उनकी वीडियो बनाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं और उनकी इज़्ज़त को उछालते हैं। जब वो ब्लैकमेल हो जाते हैं तो फिर वो उनसे पैसे मंगवा के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अकाउंट में मंगवा लेते हैं, या कोई लोग आते हैं वो उनको पैसे दे जाते हैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। आतिफ भाई, इस गैंग में जो तानिया लोगों का गैंग था, ये लोग इतने ज़्यादा दलेर हैं कि ये अपने विक्टिम को ना सिर्फ तशद्दुद करते, उसकी वीडियोस बनाते, बल्कि हमारे ज़रा ये बताते हैं कि इन्होंने उनके जो मोबाइल ऐप्स होती हैं उससे पैसे भी ट्रांसफ़र किए। जी बिल्कुल, ये जो गैंग है ये काफ़ी मजबूत गैंग है, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने पहले भी इंकशाफ किए हैं लोगों के साथ, इन्होंने ना बहुत ज़्यादा हनी ट्रैप किए, तो इनको हमने गिरफ़्तार कर लिया है, तो ये हवालात में बंद हैं, तो मज़ीद इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे शहरी आतिफ भाई, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हमारे शहरी इनके ट्रैप में आते किस तरह हैं? इन लोगों का जो पुराने ज़माने में इन्हें ठग कहा जाता था, नौसरबाज कहा जाता था, अब इन्होंने ख़वातीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है इंसान की फितरत है, इंसान की कमज़ोरी है, ये कैसे सेलेक्ट करते होंगे? ज़ाहिर है आपने इंटरोगेट किया होगा, इन लोगों से पूछा होगा, तरीक़ाकार क्या होता है, कैसे ये अपना टारगेट सेलेक्ट करते हैं? ये इनके 3-4 तरीके होते हैं जी, जो इनके मशहूर तरीके हैं। ये एक तो इस तरह करते हैं, जो औरतें हैं ये मकान किराए का देखने के बहाने प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं उनके पास जाती हैं कि हमें मकान चाहिए, उनके पास जाती हैं, वो उस बातों बातों में उनको अपने जाल में फंसा लेती हैं। या कोई जो दुकानदार होता है ये फ़िज़िकली उसके पास 2-3-4 दफ़ा जाती हैं, उनसे तल्लक बना लेती हैं। इसके अलावा ये रॉन्ग नंबर पे इनकी बातचीत होती है, उससे भी लोग जो है बातों बातों में इनके जाल में फंस जाते हैं। तीसरा, इनका जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि कोई लड़का अमीर है, कोई आदमी उसका कारोबार अच्छा है, सेटल है, उसका नंबर इन लड़कियों को देते हैं, ये उनसे बातचीत करती हैं तो अपने जाल में फंसा के ये ट्रैप करती हैं इस तरह। आतिफ भाई, ज़ाहिर है हमारे शहरी हैं, उनको अलर्ट रहना चाहिए। नो डाउट के इंसान की फितरत में है इस तरह की कमज़ोरी, ख़ातून ख़वातीन ये अट्रैक्शंस जो है कमज़ोरी है, लेकिन क्या इसी बात को बुनियाद बनाकर वो बरहाना हालत में इनकी वीडियोस बनाते हैं कि तुम्हारे वालिदैन को दिखाएंगे, तुम्हारी बीवी बच्चों को, अगर वो शादीशुदा है तो ये थ्रेट करते होंगे और इस ब्लैकमेलिंग में आकर लोग इनको पैसे देते होंगे? जी बिल्कुल, ये थ्रेट हो के लोग इनको पैसे देते हैं और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कि हम माशरे में बदनाम ना हो जाएं, क्योंकि ये खुद उनके पास चले जाते हैं तो फिर माशरे में इनकी जागनसाई होनी होती है, इसलिए ये ब्लैकमेल हो के पैसे दे देते हैं। अगर कोई शहरी थाना खुड़ियावाला की हदूद में हनी ट्रैप का खुदा न खास्ता शिकार हो गया है, क्या वो करे? क्या वो बिला झिझक पुलिस के पास, आपके पास आ सकता है? क्या उसे फिर सीगा इराज में रखा जाएगा कि उसकी इज़्ज़त भी ना उछले और इस तरह के गैंग्स जो हैं उनका कला कमा भी हो जाए? क्या पुलिस ये श्योरिटी देती है कि अगर कोई खुदा न खास्ता इनका ट्रैप होता है तो वो बेधड़क पुलिस के पास आए, कंप्लेन करे और ऐसे गैंग्स का खात्मा किया जाता है? जी बिल्कुल, मेरी खुड़ियावाले के तमाम शहरियों से अपील भी है कि अगर इस तरह का कोई गैंग आपको ब्लैकमेल करता है, आपसे पैसे बटोरता है या आपको ट्रैप करता है, तो बिला झिझक आप इधर थाना में मेरे पास आएँ, आपका नाम भी सिगारात में रखा जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। और ये जुर्म रुकना ही इस तरह है, अगर लोग उनको पैसे देते रहेंगे तो ये काम उनका चलता रहेगा, जब तक वो बेनकाब नहीं होंगे तो ये जुर्म नहीं रुकेगा। आतिफ भाई, आपका शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पंजाबी की एक मिसाल है, जदों तक लालची जींदा ठग भुखा नहीं मारदा। एग्जैक्टली ये लोग इंसानी नफ्सियात के साथ खेलते हैं, लालच देते हैं, बहला फुसला कर इंसान को अपने जाल में फंसाते हैं और इसके लिए आलाए कार बनती हैं
خواتین. یہ لوگ اپنے گینگز میں خواتین کو شامل کرتے ہیں, خواتین لوگوں کو ٹریپ کرتی ہیں اور پھر اپنی پلیس پر بلوا کر انہیں برہنہ کر کے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. وکٹم کیونکہ وہ ایک عام شہری ہوتا ہے, اس کا ایسے گینگ سے واسطہ نہیں پڑا ہوتا, تو وہ ایک دم گھبرا کر ان لوگوں کے ٹریپ میں آتا ہے اور ان کے مطلوبہ پیسے دے کر خاموش ہو جاتا ہے. تھانہ کھوڑیاوالا پولیس کا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ اگر کسی شہری کو خدا نخواستہ ہنی ٹریپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بے جھجک پولیس کے پاس آ سکتا ہے. اس کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا اور ایسے گینگز کے خلاف بالکل ایسے ہی کارروائی کی جائے گی جیسے اس مذکورہ گینگ کو پولیس نے نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اب وہ حراست میں ہیں. ان کے باقی ممبرز کو بھی جلد ہی پولیس کٹہرے میں لائے. ناظرین کرام, فیصل آباد میں مختلف اوقات میں ٹیم مجرم کون نے ایسی گینگز کو رپورٹ کیا جو لوگوں کو ہنی ٹریپ کرتے تھے, اور گزشتہ دنوں تھانہ کھرڈیاوالا کے حدود میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں ایک ہنی ٹریپ گینگ کو پولیس نے نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ گرفتار بھی کر لیا. کون لوگ تھے یہ, کیا طریقہ کار تھا, وکٹم کو کیسے یہ اپنا ٹارگٹ بناتے تھے, جاننے کے لیے ٹیم مجرم کون موجود ہے تھانہ کھرڈیاوالا میں, اور ہمارے ساتھ SSOIU سب انسپیکٹر اقصیٰ یونس موجود ہیں. میڈم سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ ہنی ٹریپ گینگز کیسے آپریٹ کرتے ہیں, اس واقعے میں کیا ہوا تھا, کون وکٹم تھا اور کس طریقے سے یہ سب لوگ آپریٹ کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا, یہ کچھ عرصہ تک فیصل آباد میں یہ سلسلہ رکا رہا جب پولیس نے پے در پہ کچھ گینگز کو اریسٹ کیا, یہ دوبارہ سے سرفیس کرنا شروع ہو گئے, یہ کیا واقعہ ہے اور کس طریقے سے رپورٹ ہوا, کیا پھر اس پہ پولیس نے ایکشن لیا؟ السلام علیکم. اس میں نا ہمارے پاس ایک FIR جو ہے وہ درج ہوئی ہے, شاہد حسین اس میں مدعی ہے. اس میں اس نے اطلاع دیا جی یہ ایک ہمارے پاس 2 بیبیاں ہیں جن میں تانیہ نام کی ہے اور سمیرہ 2 بیبیاں ہیں, اور ان کے ساتھ ایک پورا گینگ ملوث ہے جو کہ ہنی ٹریپ کرتا ہے. ہنی ٹریپ ایسے کرتا ہے کہ وہ ان کو مسلسل واٹس ایپ پہ یا رانگ نمبر سے کالز کرتی ہیں. جب وہ کالز کرتی ہیں, وہ اٹینڈ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں, تو پھر وہ کہتی ہیں جی آگے سے آپ مطلب ہم آپ سے کوئی تعلق بنانا چاہتے ہیں یا جس طرح بھی ہے آپ ہم سے ملیں. تو پھر یہ بندہ جو ہے ان کے مجبور کرنے پہ چلا گیا ان سے ملنے. جب ان کے گھر گیا تو وہاں پہ اور بھی ان کے گینگ کے 3-4 بندے جو میل حضرات تھے انہوں نے مطلب کہ ان کے اوپر تشدد کیا. تشدد کرنے کے بعد جو ہے اس کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنا لی. ویڈیو بنانے کے بعد انہوں نے جو اس کے پاس موبائل تھا شاہد کے پاس, وہ موبائل سنیچ کر کے اس کے اندر سے انہوں نے پاسورڈ انہوں نے زبردستی لیا. اس سے زبردستی پاسورڈ لینے کے بعد انہوں نے کہا جی اتنے پیسے جو ہے نا وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کریں. وہ ٹرانسفر کروائے. اس کے بعد اس کو دھمکی دی کہ اپنے بھائی کو بھی کہیں کہ اتنے پیسے ٹرانسفر کریں, اگر نہیں کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہم وائرل کر دیں گے. میڈم پھر پولیس نے جو ہے ظاہر ہے ایک حکمت عملی کے تحت ہوتا ہے, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پولیس جو ہے وہ فوری طور پہ وہ ان کو پکڑ لے, تو کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے؟ پھر محتاط انداز میں سول پارچہ جات میں کچھ ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں, باقاعدہ ایک جو ہے وہ منظم طریقے سے ان گینگز کو قابو کیا جاتا ہے, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ رپورٹ ہوئی اور ریڈ کیا اور پکڑ لی؟ اس میں ہمارا بیسیکلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پراپر اس پہ جو ہے ورک کریں. ورک کرنے کے بعد جو بھی ہمیں کوئی بندہ ہمارے پاس سول آتا ہے جی ایسے ہمارے ساتھ کوئی ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہم ان کے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نمبرز دیں. ہم ان نمبرز کو ٹریس آؤٹ کرتے ہیں. ٹریس آؤٹ کرنے کے بعد پھر ہم پراپر جو ہے وہ جہاں کے وہ بندے رہنے والے ہیں یا جو بھی پہلے بھی اگر کوئی ان کا ریکارڈ وغیرہ ہو تو وہ حاصل کر کے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. میڈم یہ لفظ ہنی ٹریپ ظاہر ہے یہ نام سے ہی جو ہے یہ بولتا ہے خود یہ لفظ کہ ہنی ٹریپ یعنی لالچ دے کر اس کو پھنسایا جاتا ہے. تو یہ انسان کی جبلت ہے کہ جب اسے لالچ دیا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. یہ خواتین کا ہنی ٹریپ میں جو ہے بڑھتا ہوا ان کی انوالومنٹ جو ہے یہ کیا کیا طریقے اڈاپٹ کر سکتی ہیں؟ ظاہر ہے اس کیس میں جیسے انہوں نے رانگ نمبر کے تھرو ایک اپنا ٹارگٹ سلیکٹ کیا, اور کیا کیا ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جن کے تھرو یہ اپنا ٹارگٹ جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرتی ہوں گی؟ اس پہ ظاہر ہے یہ پورا گینگ ہے, اس پہ ورک کرتا ہوگا, محنت کرتے ہوں گے اس پہ, اور پھر جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طریقے سے ٹریپ کر کے لوٹتے ہوں گے. کیا کیا ایسے پروسیجرز ہیں جن کو یہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایسے ہوتا ہے کہ مطلب فرض کر لیں یہ گینگ ہے تو یہ شاپس وغیرہ
یہ ٹارگیٹڈ ایریاز ان کے پاس ہوتے ہیں یا پہلے سے ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بندہ فیملی کا جس کو یہ جانتی ہوں اس کا نام لے کے, یا ویسے ان کی شاپ پہ جانا, یا کوئی بندہ تھوڑا جس کے پاس پیسے ہیں یا مالدار ہے جن کا کوئی کاروبار وغیرہ ہے ان کے ساتھ تعلق وغیرہ بنا کے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ہم کہیں جی یہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے تو آپ ہمیں اتنے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیں یا ایسے کر دیں, مطلب کہ پہلے سے ان کے پاس تھوڑی بہت انفارمیشن ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی رانگ آپ کے پاس نمبر میسج آتا ہے یا کال آتی ہے تو آپ فوراً جو ہے پولیس کو اطلاع دیں, نہ کہ اس کو رسپانس کریں. پھر یہ ریکارڈ بنا لیتی ہیں, وہ اس ریکارڈ کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کے طور پر یوز کرتی ہیں. ہمارے یہاں رورل ایریاز میں خاص طور پہ میڈم جیسے مکوانا ہے, کوئی اتنا ڈیولپڈ یا ایڈوانس ایریا نہیں ہے, یہاں پہ 2 خواتین اور 2-3 مرد جو ہیں وہ کہیں باہر سے دور دراز سے آتے ہیں, رینٹ پہ ایک مکان لیتے ہیں. کیا علاقہ مکینوں کو ایسی ایکٹیویٹی پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ظاہر ہے ہمارے ہاں پروسیجرز ہیں لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے, سے سپوز ہم کہتے ہیں کہ ایک وہ کرایہ داری کا ایک پروسیجر ہے کہ اگر کوئی مکان کرائے پہ دیتا ہے وہ باقاعدہ پولیس ویریفیکیشن کرے گا. اب یہ خواتین ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ریکارڈڈ ہیں, ان میں سے ایک خاتون جو ہے وہ جیل کی ہوا بھی پہلے کھا چکی ہے, بہت سے مقدمات میں وہ ریکارڈڈ ہے. اگر لوگ پروسیجرز کو اڈاپٹ کریں, کرایہ پہ دیتے ہوئے لیتے ہوئے پولیس ویریفیکیشن کروائیں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کم از کم اس طرح کے ہائیڈ آؤٹس لینا, پوائنٹس بنانا جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر جب ہم کوئی مکان وغیرہ کرائے پہ دیتے ہیں تو آئی ڈی کارڈ ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ پولیس کو اطلاع دے تھانے میں, جب ہم اس کا پراپر ایک جو ہے وہ اسٹامپ وغیرہ کرواتے ہیں یا اس کا کرایہ نامہ جو ہے وہ بنواتے ہیں, تو اس میں پھر تھانے میں پراپر اطلاع دیں, ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کروائیں کہ آیا کہ پہلے وہ جو ہے وہ کوئی کرمنل تو نہیں ہے یا وہ پہلے کسی ریکارڈ یافتہ تو نہیں ہے. تو اس سے پھر جو ہے نا وہ تسلی ہو جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا کوئی ریکارڈ وغیرہ نہیں ہے یا یہ مطلب کرمنل لوگ نہیں ہیں. سوشل میڈیا آج کل میڈم ایک ایسا ٹول ہے, اس میں بہت ساری ایپس ہیں, درجنوں ہیں, جن میں اگر ہم نام لیں گے تو ان کی پبلسٹی ہو جائے گی, لیکن ایسی ایپس ہیں جو آج کل تقریباً ہر گھر میں جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ یوز کرتا ہے. وہاں پہ لوگوں کو ایکسیس کرنا جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ میں ہوں, ہمارے ناظرین میں کوئی ایک عام شہری ہے, وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے کیا ایسی احتیاطی تدابیر اپنائے کہ وہ ان لوگوں سے ٹریپ نہ ہو پائے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی رانگ نمبر سے کال آئے یا کوئی میسیج آئے یا کوئی ریکارڈڈ میسیج آتا ہے ہمارے پاس, جی میں, یا پھر جیسے ایسے ہوتا ہے کال آتی ہے جی میں فلاں سے میں نے بات کرنی تھی, یہ فلاں کا نمبر ہے, تو آپ نے ان کالس کو اوائڈ کرنا ہے. آپ نے فوراً جو ہے ان کو یا تو پولیس کو اطلاع دینی ہے یا پھر ان سے بات نہیں کرنی, کوئی مسلسل مزید ان سے رابطہ شابطہ نہیں کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان نون کالز ہوتی ہیں جس نمبرز کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں ان کو آن دا اسپاٹ بلاک کریں آپ, ٹھیک ہے. یا پھر اگر وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں, زیادہ پریشان کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ ہماری ڈیمانڈس پوری کریں یا آپ سے ہم کانٹیکٹ میں ہیں تو آپ ایسے کریں, تو آپ فوراً پولیس کو اطلاع دیں اور ان گینگز سے بچیں. میڈم یہ لوگ ظاہر ہے یہ اس حد تک ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ یہ ہیومن سائیکالوجی کو مینوپولیٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک شخص ہے وہ اتنا, جس کو ہم عرف عام میں پنجابی میں چوچا تو نہیں ہوتا کہ وہ آرام سے ان کی گود میں جا گرے یا ٹریپ ہو جائے. یہ باقاعدہ کوالیفائڈ قسم کے کرمنلز ہوتے ہیں کہ یہ ان کو ہر سب ہتھ کنڈے آتے ہیں. ایک عام شہری ہے, وہ جب ظاہر ہے اس کو جب برہنہ کیا جائے گا, اس کو تشدد کیا جائے گا, اس کی ویڈیوز بنا لی جائیں گی. اگر وہ میرڈ ہے تو ظاہر ہے اسے ہوگا کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا, وہ خاموش رہتا ہے, سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے, وہ ان کو پیسے دے کے خاموش ہو جاتا ہے. اگر کوئی ان میرڈ ہے اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے والدین کو بلاتے ہیں تو ادھر وہ آئیں گے, وہ تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے, تو وہ بھی منت سماجت کرتا ہے, ان کے ریکوائرڈ پیسے ان کو دیتا ہے, چاہے اس کو گھر کی کوئی چیز بیچنی پڑے. یہ لوگ مسلسل اسے پھر بلیک میل کرتے ہیں. ایک شخص ہے وہ ٹریپ ہو گیا ہے, اس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہ کیا کرے؟ کیا وہ بلا جھجک بغیر ہچکچائے پولیس کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے؟ کیا ہماری پولیس اسے صیغہ راز میں رکھتے ہوئے اس کو ہیلپ کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے. ان کیس کہ کوئی ہنی ٹریپڈ ہو گیا ہے اس معاملے میں, تو وہ بہت سارے پیسے جو ہے وہ دے چکا ہے اور مزید وہ نہیں دے سکتا, اور وہ مسلسل ان کو ٹریپ کر رہی ہیں کہ بھئی آپ ہمیں پیسے دیں تو ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. تو ان کو چاہیے کہ وہ فوراً, اسپیشلی جو میرڈ پرسنز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ فوراً اطلاع دیں پولیس کو اور ان سے جو ہے وہ رابطہ کریں, ان کو بتائیں اپنا مسئلہ کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, تو پوری جو ہے وہ سیکریسی کے ساتھ ان کا جو میٹر ہے ان کو سولو کیا جائے گا.
یہ ایک ہماری سوسائٹی کی ڈارکر سائڈ تھی میڈم. یہ پولیس کی اچھی کاوش ہے, اس گینگ کو راؤنڈ اپ کیا گیا, اریسٹ کیا گیا, ظاہر ہے ان کے خلاف جو ہے کارروائی وہ بھی قانون کے مطابق کی جائے گی. دوسری سائڈ ہے جو برائٹر سائڈ ہے, جس پہ ہماری گورنمنٹ, ہماری سی ایم صاحبہ, ہمارے آئی جی, ہمارے اعلیٰ افسران جو ہیں آر پی او فیصل آباد, سی پی او فیصل آباد زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں, وہ ہے خواتین کا تحفظ. آپ کی ڈیوٹی, آپ کی ٹیم وہ اسپیشلی ہے اس لیے کہ خواتین کا کسی صورت بھی استحصال جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. دوسری سائڈ اگر ہم لیتے ہیں, اگر کوئی خاتون کسی ہراسمنٹ کا سامنا کر رہی ہے, اسے کوئی بلیک میل کر رہا ہے, اس کو امیجیٹلی کیا کرنا چاہیے کہ وہ خود کو محفوظ اور تحفظ میں محسوس کرے؟ اس میں اکارڈنگ ٹو سی ایم پنجاب بھی ہیں اور ہمارے آر پی او سی پی او صاحب کی ہدایات کے مطابق اسپیشلی ہمیں سخت ہدایات کی جاتی ہیں کہ اگر ان کیس لیڈیز کو ہراسمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے, اگر کوئی گھور کے دیکھتا بھی ہے تو آپ نے اس کو بیئر نہیں کرنا. تو لیڈیز کو میرا یہی پیغام ہے کہ اگر ان کیس آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے آپ کے کسی تعلق کی بنا پہ یا پھر کسی کوئی گھریلو بنا پہ یا ویسے کوئی بازار میں یا کہیں آتے جاتے ہوئے کوئی آپ کو ورک پلیس پہ پریشان کرتا ہے, تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا, آپ نے فوراً پولیس کو اطلاع دینی ہے. ہم یہاں پہ لیڈیز جو ہیں وہ موجود ہیں تاکہ آپ کے مسائل کا جو حل ہے وہ فوری نکال سکے, اور اکارڈنگ ٹو سی ایم پنجاب اس کو بے نہیں کیا جائے گا. میڈم آپ کی موجودگی کو لاسٹ میں کیش کرتے ہوئے ٹیم مجرم کون ہماری خواتین کے لیے جو ہے وہ بتا دیں کہ ہراسمنٹ کی اقسام جو ہیں وہ کتنی ہے. اگر ایک کوئی اسٹوڈنٹ بچی ہے یا ایک ورکنگ لیڈی ہے, گھر سے نکلتی ہے, ہراسمنٹ کی کون کون سی اقسام ہیں جس کا ہماری خواتین کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس میں موسٹلی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہراسمنٹ ہے ایٹ ورک پلیس, اور اس کے علاوہ بازار میں اگر آپ آ جا رہے ہیں کہیں تو آپ کو گھور کے کوئی دیکھ رہا ہے یا پھر کوئی تانے کس رہا ہے یا کچھ طرح کی بات کر رہا ہے. اور پھر ہراسمنٹ میں اب بلیک میلنگ آ جاتی ہے, ڈفرینٹ آپ کی کوئی تعلق کی بنا پر پکس وغیرہ ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں, تو یہ ڈفرینٹ ہراسمنٹس کی ہیں, تو اس میں جو ہے کسی کو بیئر نہیں کیا جائے گا. اچھا, ایک ہمارے ہاں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کا ایک ایلیمنٹ ہے جسے کسی صورت بھی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. جو گھریلو خواتین ہیں انہیں کیا میسیج دیں گی کہ اگر انہیں ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہے تو وہ کس فورم پہ کیسے رجوع کریں؟ اچھا, اس میں جو ڈومیسٹک وائلنس والا ہے جس میں میاں خاوند جو ہے وہ بیوی پہ تشدد کرتا ہے تو اس کو بھی بے نہیں کیا جائے گا, اس پہ بھی جو اکارڈنگ ٹو سی ایم پنجاب ایف آئی آر ہوگی. میڈم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, سب انسپیکٹر اقصیٰ یونس SSOIU کھرڑیاں والا ہمارے ساتھ موجود تھی اور تفصیلاً بتا رہی تھی کہ کیسے کھرڑیاں والا پولیس نے ایک ایسا گینگ نہ صرف بے نقاب کیا, نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا, بلکہ اس کی میجورٹی پولیس کی حراست میں ہے, جو لوگوں کو ہنی ٹریپ کرتا تھا, جو لوگوں کو اپنے ٹارگٹ فکس کرتا تھا, انہیں اپنے پلیس پہ بلاتے, خواتین شامل تھی اس میں, اور پھر مرد آ کر اس میں انٹروین کرتے, انہیں تشدد کا نشانہ بناتے, ان کی برہنہ ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرتے. اس کیس میں بھی جو وکٹم تھا جس نے پولیس سے رجوع کیا, پولیس نے نہ صرف اسے تحفظ دیا بلکہ اس گینگ کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مکمل قانونی کارروائی جاری ہے. اور خواتین کے لیے ان کا یہ میسج تھا کہ اگر آپ کو کسی قسم کی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو گھبرائیں مت. حکومت پنجاب, IG پنجاب, فیصل آباد پولیس, کھرڑیاں والا پولیس خاص طور پہ آپ کے تحفظ کے لیے ہر دم سرگرم عمل ہے. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور جانا کہ کیسے تانیہ اور سمیرہ نامی دو خواتین پر مشتمل یہ 5 افراد کا ہنی ٹریپ گینگ لوگوں کو ٹریپ کرتا تھا. اس میں یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے کہ یہ خواتین رورل ایریا سے تعلق رکھتی ہیں. فیصل آباد کے قریبی علاقے کھرڑیاں والا میں مکوانہ کے قریب ایک مکان کو رینٹ پہ لیتی ہیں اور اس رینٹڈ مکان میں آ کر ہنی ٹریپ گینگ کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. شاہد نامی شخص کو بذریعہ رانگ کال پہلے واٹس ایپ پہ لایا جاتا ہے, پھر واٹس ایپ پہ اسے کمیونیکیٹ کر کے باقاعدہ پھنسانے کے بعد اپنے گھر میں انوائٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں آ جاؤ, باہر پبلکلی ملنا سیف نہیں ہے. بھولا بھالا شاہد ان لوگوں سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہ چلا جاتا ہے, جہاں پہ ان کے میل افراد گینگ ممبرز جو ہیں وہ شاہد پہ ہلہ بول دیتے ہیں. اسے انڈریسڈ کیا جاتا ہے, اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں, اس کی نازیبا ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پھر اس کی موبائل ایپ میں موجود 45,000 کیش کو فوری طور پہ وڈرا کروا لیا جاتا ہے. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ شاہد کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو کال کرو اور 4 لاکھ روپیہ یہاں پہ منگواؤ. شاہد خوفزدہ ہو کر منت سماجت کر ٹائم لیتا ہے اور پولیس سے رجوع کرتا ہے. ناظرین کرام, اگر
शाहिद पुलिस से रुजू ना करता तो शायद ये गैंग कभी पकड़ा ना जाता। शहरियों के लिए इस वाक़े में भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप किसी भी तरीके से इनके विक्टिम बन चुके हैं, अगर आप हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं तो घबराइए मत, अपने नर्व्स पे काबू रखिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुजू कीजिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे न सिर्फ आपका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे बल्कि ऐसे अफराद का गला कमा करने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। टीम मुजरिम कौन ने हमेशा यही पैगाम दिया है कि अपनी ज़िंदगी में, अपने ताल्लुकात में मोहतात रहिए, क्योंकि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।